اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما توفیقی الا باللہ یا حی یا قیوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے میرے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ باقی جو اسباق چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ لوگوں کو شنگرف کو قیم النار اور قائم بالوزن جو کشتا ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ آپ کو ایک بوٹی کے ذریعے سفید حاصل ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ جو شنگرف کا کشتا قیم النار ہے یہ خوراکی بھی ہے اور پوشاکی بھی ہے۔ خوراکی کے لیے یہ مایہ ناز ہے اور پوشاکی کے لیے میرے دوست احباب جو ہیں وہ اپنی حکمت اور دانائی کے ذریعے اس کو زیر استعمال کریں اور مجھ جیسے فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرات گرامی، اب چلتے ہیں ہم اپنے اس نسخہ شنگرف قیم النار باوزن جو کشتا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے۔ اس کے اجزاء کچھ اس طرح ہیں۔ شنگرف مصفہ سالم ڈلی 1 تولہ کی، شنگرف مصفہ سالم ڈلی 1 تولہ کی۔ نمبر 2، لہسن جو ہے دیسی، اس کی پوتھیاں کم و بیش آدھا سیر سے 1 کلو تک ہو، یعنی کہ جو تھوم ہے اس کی پوتھیاں جو ہے وہ آدھا کلو سے 3 پاؤ کلو تک اس کا وزن ہو، جس کو آپ اچھی طرح مصفہ کریں گے، اس کے اوپر سے جو ہیں چھلکے وغیرہ اتار دیں گے، وہ آپ کو اچھا ٹھیک ہے، اس میں آپ چھلکے اتاریں گے۔ اسی طرح آپ کو اوپلا صحرائی جو ہیں وہ آپ کے پاس تقریباً 14 سیر تک ہو، اوپلا صحرائی 14 سیر تک ہو۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے سوت خام، سوت کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، وہ تقریباً آپ کو آدھا سیر آدھا کلو چاہیے۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ شیر مدار 1.5 چھٹانک سے 3 چھٹانک تک۔ یہ 5 کل اجزاء ہیں میرے محترم۔ 5 اجزاء میں سے سب سے پہلا اجزاء جو ہے وہ شنگرف سالم ڈلی، لہسن دیسی جو ہے وہ آدھ سیر سے 1 سیر تک چھلا ہوا۔ نمبر 3، اوپلا صحرائی جو ہے وہ آپ کو تقریباً 14 سیر تک آپ کے پاس ہو۔ نمبر 4 جو ہے وہ خام سوت ہے جو آدھ سیر ہو۔ نمبر 5 شیر مدار جس کا وزن چھٹانک سے 3 چھٹانک ہو۔ یہ آپ کے پاس اجزاء ہیں۔ اس کی آگے ترکیب کیا ہے؟ اب چلتے ہیں میرے دوستو ترکیب کی طرف۔ شنگرف مصفہ کی ڈلی کو 12 تولے لہسن یعنی کہ 1/4 کے نقدہ میں خوب اچھی طرح لپیٹ لیں۔ نوٹ یہاں پہ آپ نے لہسن کو چھیل لینا ہے اور اس کا نقدہ اس کا اتنا باریک ہونا چاہیے کہ ریشم کی طرح نرم اور ملائم معلوم ہو۔ اس پر 1 چھٹانک سوت خام شیر مدار میں 2 دفعہ بھگو کر، کس کو بھگونا ہے؟ سوت کا جو کپڑا ہوگا اس کو آپ نے لہسن کا جو آپ نے باریک کیا ہوا نقدہ جو ہوگا اس میں آپ نے 2 دفعہ بھگو کر سایہ میں خشک کیا ہو۔ اچھا جی، اب وہ جو آپ کا شنگرف ہے اس کے ارد گرد آپ نے اس کو لپیٹنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو شنگرف کو کور کر دیں اس سوتی کپڑے پہ جو کہ لہسن کے نقدہ سے تیار شدہ ہے، خشک شدہ ہے، اب تیسری مرتبہ پھر آپ نے شیر مدار
آپ کا شیر مدار میں آپ نے جب اس کو لپیٹ لینا ہے، کور کر دینا ہے، تو شیر مدار کے اندر بما شنگرف جو لپٹا ہوا ہے اس کو شیر مدار میں ایک چھٹانک میں آپ نے رکھ دینا ہے۔ یہ ایک گیند سی بن جائے گی اور وہ وہاں پڑی پڑی شنگرف خشک ہو جائے گی۔ 2-3-4 دن لگیں گے اس کو خشک ہونے میں، سائے میں ہی خشک کرنا ہے میرے محترم۔ جب وہ آپ کا شنگرف کپڑتی کیا ہوا خشک ہو جائے، اس کے بعد آپ نے جو اوپر مذکورہ کہا تھا کہ جو 5ویں اجزاء ہے وہ ہے صحرائی اوپلے، اس صحرائی اوپلوں کو آپ نے 2 کلو لے لینے ہیں میرے محترم۔ 2 کلو صحرائی اوپلے لے لینے ہیں، ان کو باریک چھوٹے چھوٹے کر کے صفوف بنا لینے ہیں، صفوف کی طرح، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں، باریک ہو جائیں۔ ان کو آپ نے وہ جو خشک چولہا ہو جہاں پہ آپ اکثر نسخہ جات کو آگ دیتے ہیں، اس میں وہ آپ نے بچھا دینا ہے۔ اس کے اوپر وہ خشک شدہ شنگرف کپڑتی کیا ہوا وہ آپ نے گولا رکھ دینا ہے، اور اوپر اس کے اسی طرح آپ نے جو باریک کیا ہوا اوپلا صحرائی ہے وہ 1 کلو اس کے باقی ماندہ اس کے اوپر جو ہے وہ شنگرف کے بچھا دیں۔ اب آگے جو سٹیپ ہے، جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے، اس کے اوپر آپ نے جلتا ہوا کوئی کولا رکھ دیں۔ یہ خیال رہے کہ آگ شعلہ نہ پکڑنے پائے، یوں ہی آہستہ آہستہ آگ سلگتی رہے گی، اور آگ نے شعلہ پکڑ لیا تو بس پھر شنگرف کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، قابل غور بات ہے۔ یہاں پہ اکثر میرے دوست احباب غلطی کر جاتے ہیں کہ آپ نے اگر شنگرف کو آگ دینی ہو یا کوئی بھی ہوائی چیز ہے اس کو آگ دینی ہو تو اس کو شعلے والی آگ نہیں دیتے، اس کو نرم، بالکل نرم آنچ دیتے ہیں، دھیمی دھیمی آنچ جو ہے وہ آگ کی وہ دینی چاہیے۔ تقریباً یہ 3 دن یا اس کے بعد آگ ٹھنڈی ہوا کرتی ہے۔ اس وقت راکھ کو الگ کر کے شنگرف والا گولا نکالیں اور شنگرف کی ڈلی نکال کر اسی طرح آپ نے لہسن کے 12 تولے چھلے ہوئے پیس لے کر ان کو اچھی طرح رگڑ کر نقدہ بنا لیں۔ اس نقدہ میں پھر آپ نے شنگرف کو رکھ دینا ہے۔ شنگرف کو خشک کرنے کے بعد آپ نے شیر مدار جو ہے وہ 1 چھٹانک لے لینا ہے، اس میں آپ نے وہ سوتی کپڑے کے ساتھ جو پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کے مطابق آپ نے اس کو کپڑوتی کر دینا ہے اور اس کو سائے میں خشک کر دینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ دوسری مرتبہ پھر 2 کلو اوپلا صحرائی کی آگ دو گے۔ یہ آپ کے 2 عمل ہو جائیں گے میرے محترم۔ اسی طرح آپ نے 8 عمل کرنے ہیں۔ جب آپ 8 عمل کر چکو تو میرے محترم جب آپ وہاں سے کپڑے کو سوتی کپڑے کو ہٹائیں گے تو آپ کو نیچے سفید براق کشتہ تیار ملے گا۔ بعض دفعہ میرے محترم یہ 6 یا 7ویں آگ پر یہ کشتہ ہو جاتا ہے، یہ سفید براق ہو جاتا ہے۔ جب یہ سفید ہو جاتا ہے تو میرے محترم آپ اس کو ہلکا سا کھرل میں رگڑائی کریں اور اس کو ملائم پاؤڈر کی طرح اس کی باریک کریں گے تو الحمدللہ یہ آپ کے پاس شنگرف سفید کیم النار باوزن نکلے گا۔ حضرات گرامی، اس کی جستجو کے لیے بڑے بڑے لوگ دوڑتے ہیں، ہمیں یہ کشتہ حاصل ہو، ہمیں شنگرف سفید حاصل ہو، ہم شنگرف سفید سے پتہ نہیں کیا سے کیا نہ کر دیں۔
حضرات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شنگرف سفید حاصل ہو تو کیمیا گری میں یہ اکسیر کا حامل ہے۔ وہ لوگ جو اس سے کام لیتے ہیں انہیں ہی اس کا پتہ ہے کہ شنگرف سفید باوزن اور کیم النار کا کشتہ کیمیا گری میں کیا اہمیت کے حامل ہے۔ حضرات گرامی، بعض تو اس کے نسخے سے گندک کو تیل کرتے ہیں، بتاتا چلتا ہوں آپ کو۔ بعض لوگ اس سے چاندی کو بٹھاتے ہیں، پارے کو بٹھاتے ہیں، چاندی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہیرا جو ہے، ہیرا، اس کا کشتہ کرتے ہیں، ہیرے کا کشتہ کرتے ہیں۔ ہیرے کا کشتہ وہ اس طرح ہوتا ہے، چلیں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، تھوڑی سی ہنٹ دیتا ہوں کہ اس کو کشتے کو لے کر کشتہ شنگرف باوزن، کشتہ شنگرف سفید باوزن والا ہو، اس کو لے کے میرے محترم آپ نے عرق گلاب میں ہیرا باریک برادہ شدہ کی رگڑائی کرنی ہے، کم از کم 1 بوتل، باقی ماندہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔